سید بادشاہ تمہید تو پھر اگوں دو لینا نتیجہ جتنے تھوڑی داد اور دعا ہوئی اس کے مطابق پھر قصیدہ میں عرض کریں کہ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے. بہت شکریہ اے پاسا ٹھیک ہو گیا. کوشش کرساں کہ نتیجہ پڑھا اس پاسوں ہی اتنی داد اور دعا دی آواز آ جائے کہ قصیدہ پڑھنے سے آسانی ہو جائے. میں کس موقع کی گل کی میں اجے گل کی وضاحت نہیں کی گل کھولی نہیں. جنہیں پذیرائی کی انہوں کا شکریہ جڑے خاموش رہ گئے انہوں بھی ٹھیک کیتے انہوں دی خاموشی بھی انہوں دی توجہ دی دلیل ہے. ٹھیک ہے بندہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا جس کو گل سمجھ نہ آئے تو ہی میں واہ واہ شروع کر. ٹھیک ہے جڑے چپ بیٹھے ہوئے تھوڑی چپ کی قسم ہے بندہ وہ بھی ٹھیک نہیں کہ جس کو گل سمجھ آ جائے تو چٹاکی کی زبان نہ ہلاوے تو 5 کلو کا سر ہلا جائے. ٹھیک ہے نا جی مہربانی کر سو. میں تو تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھتا 1.25 لاکھ بیٹھے میرے واسطے. میں بادشاہ جی ایک بندہ ملیا تو میں اس سے سوال کیا کہ سرکار عمران سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ میں یہ سوال کیا کہ علی بھائی پہلے ٹھیک تھا اس میں تھوڑی سی شارپنیس بتا دیں آواز بریک کریں. میں اس سے سوال کیا کہ سرکار عمران سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہو گئے سلامت رہے. میں کہ بھی کیا خیال ہے وہ آخر لگا جی نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا تو وہ مسلمان نہیں. میں کہ اچھا اگر تیرے عقیدے کے مطابق سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر ابو سفیان کے بارے کے خیال ہے. وہ آخر لگا جی انہوں نے کلمہ پڑھے ہے تو وہ مسلمان. جتنے چپ بیٹھے بھائی تھوڑی چپ کی قسم ہے میں اس وقت لڑائی نہیں کی. ایک بڑی پیاری دعا میں اس نے دیتی وہ دعا میں تمہیں سنا رہا ہوں. میں اس نے آخیا کہ قیامت اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے. میں اس نے آخیا چلو مل کر دعا مانگے کہ جب محشر میں اٹھے تو تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے. صدا بستے رہو صدا بستے. یہ ہے تو تکلیف والی بات لیکن اگر آپ بھی ادھر ذکر میں سارے شریک ہو جاتے تو ذرا ذکر کی زینت میں اضافہ ہوتا. شکریہ. میں قصیدہ پہلا نگہبان رسالت جد آئمہ بلکہ میں کون آکھا مادن آئمہ سرکاری عمران بادشاہ. میں کچھ دن تو ایک قصیدہ پڑھ رہا تم دس نہیں سکتا تقریباً سارے نہیں تو میں ادھے ملک تقریباً پڑھ چکا. ٹھیک ہے ڈیرہ غازی خان تک ایک قصیدہ میں پڑھ چکا تو میں تم دس نہیں سکتا کہ مالکہ نے کتنی عزت اس قصیدے پہ عطا کی تھی. تھوڑے نوکر دے لکھے دیکھنا ہے ذرا مالکہ نے کیسا قصیدہ عطا کیا. میں ایک لمحہ انتظار نہ کراواں بچہ جدوں بھی کسی ذاکر علیہ محمد یا عالم دین موضوع پڑھیا سرکاری عمران میرے لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے. زیادہ تر علماء و ذاکرین کا موضوع ہوندے ایمان ابو طالب. ٹھیک ہے میرا موضوع ایمان ابو طالب نے پھر تسی سوال کرنا کر دیو یاسر بھائی یاسر بیٹا آپ کا موضوع کیا ہے تو میں عرض کریں آج موضوع وے سفر شان ابو طالب
توقع تو اچھی توجہ فرمائیے. سدا وستے رہو, سدا آباد رہو. تواڈے پیار واسطے, تواڈی محبت واسطے جڑا حلالی موالی سید فقیر اجے تک نوکر دہا کے دعا نہیں کر سکیا, اس دی دعا حاصل کرنے واسطے میرے دل چاہے میں مصرع پھر دہرا دیواں. عرض کریں ہاں ہاں. آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے, آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے, آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے, آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے. بھائی تھوڑے پیار ہے, شکریہ. بار بار عرض کریں آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے. آج کہ میرا جو سخن دا موضوع ہے, شاعری دا موضوع ہے, وہ موضوع شان ابو طالب ہے. اگلے لائن میں چگلی مصرے میں وضاحت کر رہا یہ میں موضوع کیوں رکھیا اور یہ موضوع ہے کیا. میرا خیال تمہید کی ضرورت ہی نہیں, ہر ذہن تیار ہوئے یہ موضوع کیا ہے. میں کریں ہاں. آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے, آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے, اور مجھ پر یہ بھی احسان ابو طالب الحمدللہ الحمدللہ. جی میں سوچ رہا ہوں نا جی کہ اتنی توجہ ہو جائے تو قصیدہ پڑھنے کا لطف آئے. آج موضوع سخن شان ابو طالب ہے. سوکی جی گلے اور مجھ پر یہ بھی احسان ابو کیا کہہ دیا ابو طالب ہے. پتہ نہیں اس شعر کی میں تمہید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں سوچتا ہی میں ہو رہے کہ اگر تمہید نہ کر کے شعر پڑھا تو زیادہ لطف حاصل. میں جتنے شرفات اس کے بتاؤ جیڑا بندہ بھی شعر دی حقیقت نو سمجھ کے پھر داد دے میں اس دی سماعت نو پہلے سلام کریں. یقین کرو شعر مشکل ہے لیکن میں یقین موقع میں ماما دی جھولیاں تو تسی ذکر سننے لگے ہو. شان ابو طالب ہے. یہ شان ابو طالب دو لائنہ دا شعر ہے. آج دن میں گجرات یہ شعر پڑھیا, میں تو دس نہیں سکتا اتنے کی ہویا. چلو اتنے تو جو ہویا ہویا, چونکہ میرا گھر ہے, گھر دے شرفا میری گھر کی میں قدر کر دیں. اتنی وضاحت ضروری سمجھتا کہ جی گل کر رہے ہیں یہ اللہ کا پیارا محبوب فرما رہے ہیں. جو بات کر رہا ہوں یہ خالق اکبر کا پیارا حبیب فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, کائنات کا رسول کیا فرما رہے یہ ذرا غور نہ سننے. شان ابو طالب ہے, احسان ابو طالب ہے. دو لائنوں کا شعر ہے, ہر ذہن تیار ہوئے. سرکار خدمت مرتبت یہ فرما رہے ہیں میں بھتیجا ہوں یہ پوتے ہیں یہ بیٹا یہ بہو, ہاں میں بھتیجا ہوں یہ پوتے ہیں یہ بیٹا یہ بہو, یہ مبالا نہیں میدان ابو طالب ہے. ارے کیا کہنے میں سب کی بڑی بڑی بات کیا کہنے لطف آیا. دیکھیے بھائی سب آواز دے رہا ہوں ایسے ایسے ادب کی قدر کرنے کا جیسے آپ نے حاصل آیا. مالک بھائی تھوڑے عقیدت سے ہوں بھائی بہت شکریہ. ہوئے ہوئے میں کتنا خوبصورت تعارف ہے. میں بھتیجا ہوں یہ پوتے ہیں یہ بیٹا یہ بہو, یہ مبالغہ نہیں میدان ابو طالب. ایک شعر اس کو کمال پڑا. واقعہ ہے فتح مکہ, شان ہے سرکار عمران.
وہ جو ہے فتح مکہ اللہ کا پیارا حبیب فرما رہے کہ یا علی آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور خانہ کعبہ کے بت توڑ دیں. اس کو میں مختصر کر نہیں سکتا. جب سرکار ختم مرتبت نے فرمایا یا علی میرے دوش پہ سوار ہو جائیں, خانہ کعبہ کے بت توڑ دیں. تاریخ دی کہ سرکار علی بادشاہ نے ایک لمحہ تاخیر کی تھی, ایک لمحہ توقف کی تھا, ایک لمحہ تاخیر کی تھی کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جو, لیکن سرکار کے کندھوں پہ کچھ لکھا ہوا ہے. آپ میرے ساتھ چلیں گے تو پھر لطف آئے گا. میں آپ کو تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھ رہا, یہ میرے مولا جانتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. ساتھ تو آپ نے دینا نا جی. گھر کی شرفات تشریف فرمائے, شان ابو طالب ہے, احسان ابو طالب ہے. سرکار نے کچھ دیر کی تھی کہ سرکار کے کندھوں پہ کچھ لکھا ہوا ہے, سرکار کے دوش پہ کچھ لکھا ہوا ہے. حضور مسکرائے فرمائے یا علی سوچ مت رکھ قدم آج میرے قدموں پر, سوچ مت رکھ قدم آج میرے قدموں پر, تو میرے واسطے قرآن ابو سدا وزدے رہو. سوچ مت رکھ دے قدم آج میرے کندھوں پر, تو میرے واسطے قرآن ابو طالب, تو میرے واسطے ابو طالب کا قرآن ہے. ایک شعر میں تقریباً میں پہلے جیسے کہ ادھے ملک میں قصیدہ پڑھ چکے ہوں سا, جیسا شعر ہے نا ویسی داد ملی نہیں. شعر انتہائی نفیس ہے تے گھر کا ماحول ہے, نہ بھی بولے تا بھی خیر سا ہے. یہ بھی ہو سکتے کہ تھوڑا میرے سماج اتنا بلند ہوئے کہ تسی ساری نوکر دی حق کی اتنی دعا کر دو. جیسا شعر ہے شعر نفیس. علماء سے یہ سنا ہے, عالم دین یہ فرماتے ہیں کہ خالق نے فرمایا میرا حبیب میری عبادت کم کیا کرو, تمہارے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں, میں اللہ برداشت نہیں کرتا. شاعر وہ ہوتا ہے نا جو یا تو بات نہیں کرے, اگر نہیں کر سکتا نا تو جہاں تک بات ہے اس سے آگے کرے, ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں پتا بھئی مالکہ نمی گل عطا کی تھی یا اس تو آگے کی, یہ فیصلہ تو سکر میں اور میں دیکھنا کتنے حلالی موالی میری گل دی حقیقت میں پہنچ دیں. حقیقت کو آدھے نا بھئی پہلے تولو پھر بولو, پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو, پھر بولو. ہم پہلے تولنا ہے پھر بول, جتنی طاقت بنے اتنی عطا کرنی ہے. خالق تمہارے میرے حبیب عبادت کم کیا کرو, تمہارے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں, میں اللہ برداشت نہیں کرتا. جدو خالق نے گل کی تھی اللہ دے سونے حبیب نے فرمایا میرے سونے اللہ میں کوشش بھی کر لوں تاوی مجھ سے کم تیری عبادت نہیں ہوتی, کیونکہ مجھ سے کم تیری عبادت نہیں ہوتی, کیونکہ ایک تو ہی تو قدردان ابو ایک شعر اور پڑھا.
اچھا میرے صحابی فرما رہے ہیں بھی ٹائم کا، تو مجھ سے اچھا یہ شعر پڑھو، ایک شعر میں کسی ڈر کی وجہ تو چھوڑ گیا، پڑھ دیں یار شاہ جانے پھر ہے تا ہے قصیدے دا سب تو چنگا شعر ہی ہوئے، ٹھیک ہے، تو میں کوئی ڈر آئی دل تے چھوڑ گیا۔ چلو سچا نو ممبر ذاکر نو کیڑا ڈر ہوندا ہے؟ ایک ڈر ہوندا ہے مجمع داد نہ دیسی، دوسرا ڈر ہوندا ہے بانی اگوں دعوت نہ دیسی، ٹھیک ہے۔ انہاں دوواں گلاں تو بے نیاز ہو کے میں شعر پڑھن لگا۔ دیکھو ایک لفظ ہے حق نہیں گئے، بسم اللہ، ایک لفظ ہے مرضی۔ اساں انساناں دی جڑی ہوندی ہے نا، یہ ہوندی ہے مرضی، جڑی خالق اکبر دی مرضی ہے نا، اس نو مرضی نہیں آدھی، اس نو آدھی مشیت، ٹھیک ہے۔ کون ہے سر اس کی میں لفظ استعمال کریں، اس کی سے مراد سرکار عمران، ٹھیک ہے، مزید توضیح کی ضرورت نہیں، ذرا میرے نال رلو، کیسا نفیسیت پڑھنا شان ابو طالب ہے، احسان ابو طالب ہے، میں کریں سچ تو یہ